جس طرح ہم دیکھتے ہیں زیادہ تعداد مسلمانوں کی یہ مانتی ہے کہ خاتم النبیین میں سے خاتم کا مطلب آخری ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ زیادہ تعداد اس چیز کو مانتی ہے؟ اس لیے کہ زیادہ تعداد جاہل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا 14ویں صدی میں جو عالم لوگ ہیں، جیسے اس بچے نے سوال کیا کہ اچھے مولوی بری باتیں کرتے ہیں، وہ اچھے مولوی نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دین جو ہے نا وہ بگڑ جائے گا، اور خاتم النبیین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں خاتم کہ میں نے یہ مہر کے نہیں ہے کہ دین ختم ہو گیا ہے، تو کیا کسی کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت یا کوئی ایٹریبیوٹ جو ہے اس کو ختم کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو ختم کرنے کی کسی میں طاقت ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر جب نہیں ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی نہ ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری تمام طاقتیں قائم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ آنے والے مسیح اور مہدی کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے، ٹھیک۔ اس لیے ہم جو تعریف کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم کے معنی یہ ہیں کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لے کر آئے۔ اگر آ سکتا ہے تو وہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، قرآن کریم کو ماننے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہو، اسی شریعت کو پھیلانے والا ہو۔ بہرحال مسیح و مہدی کے بارے میں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس کا مطلب کہ وہ نبی ہے۔ تو اس لیے حدیث کو، قرآن کو، عقل کو، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے معنی کرنے چاہیے جو صحیح ہوں۔ سمجھ آئی؟ اس لیے ہم تو مانتے ہیں۔ اور جن مسلمانوں کو اب احمدی جو ہیں پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں، ہندوستان میں لاکھوں میں ہے، افریقہ میں لاکھوں میں مسلمانوں میں سے ہیں، وہ یہ مان کے آئے ہیں نا کہ خاتم النبیین کے معنی جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی آہستہ آہستہ ہی نبی کو ماننے والے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہی قومیں بڑھتی ہیں، تعداد بڑھتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا، چھوٹا سا گاؤں تھا قادیان، وہاں کچھ سواری نہیں جاتی تھی، کوئی ٹرین نہیں تھی، کوئی بس نہیں تھی، ٹانگے پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے، سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایسی سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں کہ جھٹکے کھا کھا کے لوگوں کی کمریں ہل جاتی تھیں ٹانگے پہ بیٹھ کے جب جاتے تھے۔ لیکن وہاں سے جماعت پھیلی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے اوپر تک حضرت نے فرمایا 4 لاکھ احمدی ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر بڑی دنیا میں پھیل رہے ہیں نا ہم، تو ایسا ایسا پھیلتے ہیں۔ باقی حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آئے تھے انہی باتوں کو لے کے مسیح محمدی ہم تبھی کہتے ہیں نا، اور وہ پیار اور محبت اور صحیح تعلیم کو پھیلانے کے لیے جو اسلام کی ہے، جو بگڑ چکی تھی۔ جس طرح موسیٰ کی تعلیم بگڑ گئی تھی، یہودی بگڑ گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام آیا، اسی طرح قرآن کریم کی تعلیم بھی بگڑ رہی تھی۔ گو کہ قرآن کریم اپنی ایسی حالت میں تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو اسی طرح رکھوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا بھی اسی حفاظت کے لیے تھا۔ بس یہ جو تعریف ہم کرتے ہیں نا اس کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے۔ آہستہ عیسائیت 300 سال کے بعد پھیلنی شروع ہوئی تھی، ٹھیک، اور وہ بھی غلط قسم کی روایتیں لے کے جب رومن بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی، اس کے بعد غلط تعلیم شروع بھی ہو گئی، اس کے بعد پھیلی ہر جگہ جا کے مختلف۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ابھی 300 سال پورے نہیں ہوں گے کہ تم دیکھو گے کہ دنیا میں احمدیت اسی علاقے میں پھیل جائے گی اور غلبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہم پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ بڑھیں گے تو باقی وہ تو بگڑے ہوئے مولوی تھے، انہی کو تو ٹھیک کرنے کے لیے مسیح موعود آئے تھے، تبھی تو آپ کا نام حاکم اور عدل بھی رکھا گیا ہے۔ آپ نے کہا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے حاکم اور عدل کا نام دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا حاکم اور عدل ہوگا، وہ اسی لیے کہ ان بگڑے ہوئے مولویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک۔